कराची वो शहर जहाँ शायद ही दुनिया का कोई मसला ना हो, यहाँ पानी के मसले, यहाँ ट्रैफिक के इश्यूज, यहाँ हादसात होते रहते हैं, यहाँ दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा हादसा हमने कराची वालों ने फेस किया है, लेकिन यहाँ इमारतें गिरने के वाक़यात भी जो है वो मुसलसल एक अरसे बाद हम देखते हैं कि पेश आते रहते हैं। मुख्तलिफ तरीके से यहाँ के जो हादसात है वो कराची वाले फेस करते हैं। इस वक्त हम आपको लियारी से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये वो मकाम है यहाँ पर 6 मंजिला जो इमारत है वो गिरने के बाद यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे अफराद है जो कि इसमें इसके शिकार हुए हैं। अब तक जो है वो इतलात के मुताबिक 13 अफराद जो है वो इसमें जाबहक हुए हैं, 7 के करीब जो है वो ज़ख्मी है और जो रेस्क्यू काम है उनके मुताबिक तकरीबन कोई यहाँ पर अब भी 12 से 13 अफराद मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अब भी ऑपरेशन जारी है और मुख्तलिफ जो मशीनरी है वो इसमें हिस्सा ले रही है। अब ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो क्रेन्स वगैरह है वो मौजूद है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ से इसको क्लियर किया जा सके और लाशें निकाली जा सके, लेकिन यहाँ पर जो गफलत है वो किसकी है? मेन सवाल यही है, क्योंकि कराची में हादसात होते हैं उसके बाद अफसरान की मुअत्तली का तो हमें बताया जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो मेन जिम्मेदारान है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 550 के करीब ऐसी इमारतें हैं कराची के मुख्तलिफ अजलाओं में, 7 अजला है कि जो अब किसी भी वक्त जो है वो हादसे का यहाँ से शिकार हो सकती है। अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन जारी है। जो घरों का सामान है वो कैमरामैन शहबाज अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर वो मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं किसी तरीके से उनको निकाला जा सके, जो ख़वातीन है उनको निकाला जा सके। मेरे साथ रेस्क्यू काम से भी हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ आदिल साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, वैसे तो आप सुबह जिस तरह आपने बताया कि इत्तला मिली और उसके बाद आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है, एक्सपेक्टेड क्या है, कितनी मज़ीद यहाँ से जो है वो जो अफराद है वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं? हमारी तो दुआ है कि वो अल्लाह करे किसी तरीके से मुअज़्ज़ाती तौर पर यहाँ ज़िंदा हो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बता रहा है, इतने टाइम पीरियड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? लेकिन बात ये हमारे एक्सपीरियंस में इसमें कोई मामला नहीं होता। ये जो यहाँ के लोकल्स होते हैं, जो यहाँ के रिहायशी होते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनके मुताबिक उनके 18 विक्टिम्स अभी तक मिसिंग हैं, तो पॉसिबल है कि 10 से 12 बॉडीज़ और निकलें, तो स्टिल सस्पेक्टेड हैं। जब निकलेंगी तो कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर उसको कंफर्म करके आपको बता देंगे। वैसे आपका काम तो रेस्क्यू का है, जिस तरह जो इदारे हैं, ज़िला इदारे हैं, जो शहरी इदारे हैं, कमिश्नर कराची साहब ये कह रहे हैं 24 घंटे इसमें मज़ीद ऑपरेशन में जो है वो लग सकते हैं, मज़ीद यहाँ पर फुल यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन को क्लियरेंस में आप बता रहे हैं कि सुबह तक हो सकता है कि ये ऑपरेशन क्लियर हो जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक थी कि वो हुई है? वैसे आपका काम तो ये नहीं है ना, ये सवाल आपसे बनता है, लेकिन अगेन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आज हम ये हादसा फेस कर रहे हैं? देखिए, जो SBCA वालों ने सुबह से बताया है कि वो 4 बार इस बिल्डिंग को नोटिस सर्व कर चुके थे, तो बिल्डिंग वैसे ही अच्छी हालत में नहीं थी, कमज़ोर थी, तो लोगों को मूव कर जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन कुछ उनकी अटैचमेंट्स होती हैं, शायद इस वजह से या जिस भी वजह से वो नहीं मूव किया उन्होंने, तो बिल्डिंग कोलैप्स इसी वजह से हुई है कि वो बहुत पुरानी थी और कमज़ोर हो चुकी थी उसकी बुनियादें, तो वो गिरी। ठीक है जी, आपने आदिल साहब की भी बात सुनी। यहाँ पर जो दीगर जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये मशीनरी हैवी यहाँ इस वक्त मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में। सिंध हुकूमत की भी ये कोशिश है कि वो यहाँ से जो है वो जल्द अज जल्द जो मामलात है उसको किसी तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करके शहरों को रिलीफ दे सके। इस वक्त हम्माद इंडी खान साहब जो है वो DC साहब से भी बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं। सर ये बताइएगा, तकरीबन वैसे तो ओवरऑल कराची में 7 अजला है, हम आपसे सिर्फ साउथ का पूछेंगे। आज से 2 साल कबल भी मेरी एक स्टोरी मौजूद है जियो पर, मैंने कवर की थी और इस इमारतों में जब मैं आया था तो मुझे बाकायदा ख़वातीन ने कहा कि जाए वरना हम आपको जो है वो मारेंगे। खूब अंधेरा, मुख्तलिफ ऐसी इमारतें थी वहाँ पर। 2 साल कबल जब मैं आया तो जब मैंने कवर किया तो ऐसी हालत कि किसी भी वो को गिर सकती थी। हमने उसको जो इंतज़ामिया थी उसके सामने रखा, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या वजह है कि वो इमारतें खाली करवाने में इंतज़ामिया नाकाम है? देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया, एक्शन लिया गया है। काफ़ी बिल्डिंग हमने खाली करवाई हैं,
ٹوٹل جو موسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں تھی 22 بلڈنگیں تھی، اس میں سے 14 ہم نے خالی کروائی ہیں اور کافی پہ کام چل رہا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہے ری سیٹلمنٹ کا، کیونکہ ہم جب اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں ان کو ڈسپلیس کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم فیز وائز چل رہے ہیں. بالکل کارروائی ہو رہی ہے، بالکل ایز پر لا سارے ڈپارٹمنٹس میں آن بورڈ ہیں اور کارروائی چل رہی ہے اس پہ، ڈینجرس بلڈنگ پہ بھی اور ایلیگل کنسٹرکشن پہ بھی. سر پولیٹیکلی پریشر کو کتنے حد تک دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، لیاری ہمیشہ سے دوسرا اس کو منی لاڑکانہ کہا جاتا ہے. سید غنی صاحب جو آج وزیر بلدیات ہے، آج سے 5-6 سال قبل آپ کو یاد ہوگا جب نسلا ٹاور گرانے کا حکم دیا گیا، گزری میں بھی چند عمارتیں گرانے کا اس وقت جسٹس گلزار صاحب نے حکم دیا تھا، لیکن وہ وزیر اطلاعات تھے اس وقت، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم کسی کو بغیر نہیں ہونے دیں گے، میری وزارت چاہے چلی جائے. ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. کیا یہی وجہ ہے اسی نعرے کے تحت لوگوں کو خالی نہیں کروایا جا رہا؟ نہیں، ایسا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے انتظامیہ کے اوپر. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ اسپیشلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ ون آف دا اولڈسٹ ڈسٹرکٹ ہے پورے سندھ میں، جس میں بہت پرانی بلڈنگس ہیں، پری پارٹیشن کی بلڈنگس ہیں، اور آلموسٹ کافی بلڈنگس ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی فیملیز رہ رہی ہیں. تو پولیٹیکل پریشر کوئی بھی نہیں ہے، ہم اپنی کارروائی ایز پر لا کر رہے ہیں، اور تعداد بہت زیادہ ہے بلڈنگوں کی. 22 تو میں نے بتائی ہیں، صرف لیاری ٹاؤن میں 107 بلڈنگ ہیں جو ڈینجرس کنڈیشن میں ہیں. تو فیز وائز ہم کر رہے ہیں، خالی کارروائی چل رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے سر. حماد صاحب، آپ ایک موسٹ ایکٹیو جو ہے وہ ایم سی ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ لیاری کی خوبصورتی کے لیے ہمیشہ سے ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ پارکوں کی بحالی آپ کا جو ہے وہ موٹیو ہوتا ہے. صحت کے حوالے سے جو ڈسپینسریز ہے کے ایم سی ٹی ایم سی کے انڈر آتے ہیں وہ آپ کا موٹیو ہے. تو یہ عمارتیں خالی نہ کروانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا آپ کے کہاں تک اختیارات ہیں؟ اگر حماد انڈی خان کو یہ بھی کہا جائے کہ آپ یہ عمارتوں کے لیے کچھ کریں تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے کہ جیسے ڈی سی صاحب نے بتایا کہ وی آر ورکنگ فیز وائز، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی یہ ڈومین ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک کوارڈینیشن اس وقت ہوا ہے. آج وزیر بلدیات بھی آئے تھے، میئر صاحب بھی آئے تھے، اور کمشنر کراچی بھی یہاں پر موجود تھے. سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. تو اس پہ لائن اپ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیں بات اگین وہی ہے پلیسمنٹ کی، کیونکہ یہ لوگ بھی غریب لوگ ہیں، اور ان کو اگر ہم یہاں سے ڈسپلیس کرتے ہیں تو ان کے لیے آلٹرنیٹ دینا بہت ضروری ہے. سو وی آر ورکنگ آن دی آلٹرنیٹ آلسو، کہ پہلے ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ آ جائے. ساتھ ساتھ آبویسلی وی ہیو ٹو ویکیٹ، بیکاز جیسے کہ ڈی سی صاحب نے بتایا کہ بہت پرانی بلڈنگز ہے. اب یہ بلڈنگ جو ابھی گری ہے یہ بھی تقریباً 30 ایئرز اولڈ بلڈنگ تھی، تو اور ڈینجرس قرار ہوئی ہوئی تھی. کورٹ میں بھی اس سے نوٹس آیا ہوا تھا، بٹ لوگ ہیں ایڈمنٹ تھے، ریلکٹنٹ تھے، کوشش کر رہے تھے ان کو یہاں سے 3-4 دن سے نکالنے کے لیے. اب کوشش ہماری یہی ہے کہ مزید ایسے حادثات نہ ہوں. جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. حکومت سندھ ہمیشہ لوگوں میں موجود ہیں. ہم صبح 10 بجے سے ادھر موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے جان اس کی جتنے لوگوں کو بچا سکیں. ابھی تقریباً 14 ڈیڈ باڈیز ہو گئی ہیں، اور باقی جو انجرڈ تھے ان کو ٹراما سینٹر ہم نے شفٹ کر دیا تھا. تو جس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں لیاری کی خوبصورتی کے لیے، یہ بھی ہمارا ایک فوکس ہے. اور انشاءاللہ ہم نے سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون سا ایجنسی یا ادارہ کہ ہمارا ڈومین ہے یا نہیں. ہم بلیم بھی لیں گے، ہم اس پہ ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی فالٹ ہے ہم اس کو بیٹر کریں گے. انشاءاللہ ایک اچھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہائی اجلاس بھی رکھا ہائی لیول پہ، تو اس میں کافی فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ ڈی سی صاحب بھی اس پہ ایڈمنٹ ہیں کہ انشاءاللہ زیرو ٹالرنس پالیسی رکھیں گے. ایک اچھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہائی اجلاس بھی رکھا ہائی لیول پہ، تو اس میں کافی فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ ڈی سی صاحب بھی اس پہ ایڈمنٹ ہیں کہ انشاءاللہ زیرو ٹالرنس پالیسی رکھیں گے وداؤٹ اینی پولیٹیکل پریشر. انشاءاللہ تو بہتر رزلٹ آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. سر لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ میئر صاحب چونکہ ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہے، صبح سے بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو بلاول صاحب کے جنید جیڈی صاحب ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما تھے. ہم دیکھتے ہیں لیاری کے لیے جب فنڈ کی فراہمی ہوتی ہے، فنڈ ریلیز ہوتا ہے، تو اس میں جنید جیڈی صاحب کا بڑا ایک اہم کردار ہے. ہم نے 24 کے الیکشن سے قبل دیکھا، وہ آئے، انہوں نے یہاں پر ملاقاتیں کی یوسف بلوچ صاحب کے ساتھ، جاوید ناگوری صاحب کے ساتھ.
ان کو کہا کہ آپ لیاری کو جو ہے وہ کسی طریقے سے خوبصورت بنائیں, کیونکہ بلاول صاحب کا یہ حلقہ ہے, یہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں. تو بلاول صاحب کے نالج میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے لیاری کا کام کرنا ہے, کیونکہ وہ ہمیں ایک تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ حلقہ جو ان کا ہے اس کے حوالے سے ان کو اویئر رکھا گیا ہے, جنید جیڈی صاحب کو چیزیں بتائی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا پلان ہے. دیکھیں بالکل ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹرانسفارمیشن کا ذکر کروں, جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اپنا پروجیکٹ ہے لیاری کی بہتری کے لیے. تو مگر آئی ڈونٹ تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. آج بھی جنید جیڈی صاحب جو یہاں پر آئے ہیں وہ آن ڈائریکٹرز آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے, اینڈ جب ہم لوگ یہاں کھڑے تھے وہ کانسٹنٹلی چیئرمین صاحب کو ڈیٹیلز فراہم کر رہے تھے. پھر وہ ان کو بلایا گیا, پھر وہ واپس گئے, پھر وہ واپس یہاں پر آئے. تو چیئرمین صاحب از ویری مچ اویئر, اور وہ بہت کنسرنڈ بھی ہیں کہ اتنی اموات ہو گئی ہیں, ایک ایک جان قیمتی ہے. اور انہوں نے امیڈیٹلی یہ جیسے کہ ابھی یہ پلان ہمارا جو بننے جا رہا ہے یہ چیئرمین صاحب کی ڈائریکٹیوز ہیں, اور میٹنگ بھی چیئرمین صاحب کی ڈائریکٹیوز پہ سی ایم صاحب نے کال کی ہے. تو آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. وی ول ناٹ کنسیڈر اینی ونز ریکویسٹ, اینڈ آلٹرنیٹ بہت ضروری ہے. تو میک شفٹ میں شاید ابھی ہم پلان بنائیں کہ ٹی ایم سیز کی جو کمیونٹی سینٹرز ہیں اس میں لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں. اس میں فیز وائز ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ویری ڈینجرس, ماڈریٹ ڈینجرس اینڈ لو ڈینجرس, 3 کیٹیگریز میں اس کو لے کے چلیں گے. تو جو سب سے زیادہ ڈینجرس بلڈنگز ہوں گی جیسے کہ 20+ ہیں اس پہ پہلے کام شروع ہو جائے گا. تو چیئرمین صاحب از ویری مچ اویئر, اٹس ہز ڈائریکٹیوز, اینڈ یہ کام انہی کے بہاف پہ بھی ہم لوگ کرنے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیولی انشاءاللہ چیزوں کو بہتر بھی کریں گے لیاری کے اندر. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ حماد علی خان صاحب, آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور لاسٹلی ہم آپ کو یہ مناظر دکھائیں کہ یہاں پر آپ کیمرہ مین اگر آپ کو شہباز دکھا سکے کہ اس عمارت کے اندر جو دلخراش چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے یہاں پر جو کھلونے ہیں وہ موجود ہے. کسی طریقے سے ان بچوں کا یہ خواب ہوگا کہ انہوں نے نیکسٹ ڈے جا کر کھیلنا ہے, لیکن اب انسیڈنٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے کھلونے ہیں جو کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر جو موجود افراد ہے معجزاتی طور پر جو ہے وہ بچ سکے اور ان کو ایک نئی زندگی ملے, تاکہ وہ دوبارہ سے خوشی اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے.